کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پرنسپل صاحب، میرے اساتذہ اکرام اور میرے مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب صدر، 1965 کی جنگ میں اس وطن کے دیالوں نے وطن کی امن اور سلامتی کے عزم کو لے کر وطن کے دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ کبھی احمد عالم جیسے جواز کی صورت میں جس نے 30 سیکنڈ میں دشمن کے 5 طیاروں کو گرا کر ان پر خوف اور لرزہ طاری کر دیا، تو کبھی راشد منہاس، میجر طفیل اور کیپٹن کرنل شیر خان کی صورت میں، تو کبھی میجر عزیز بھٹی کی صورت میں، جنہوں نے اپنے سینے پر بم باندھ کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائے لیکن میں وطن کے دشمنوں کو مزہ چکھا کر رکھوں گا۔ اور اسی طرح جناب صدر، 1965 کی جنگ میں ہمارے دشمنوں نے یہ بات بڑے فخر سے کہی تھی کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے، لیکن سلام ہو اس وطن کے جانباز سپاہیوں پر جنہوں نے انہیں ناشتہ تو کیا ایسا لنچ کروایا کہ وہ یہ لنچ کبھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہید کے لہو کا ایک ایک قطرہ قطرے کی ایک ایک چیز کا یہ اعلان کرتی ہے، وہ قطرہ لہو کا قطرہ جو تیرے سینے سے بہ رہا تھا وطن کی مٹی میں ہو کر شامل یہ اعلان کر رہا تھا کہ جب کبھی ضرورت پیش آئے تو تم بھی لہو کا قطرہ نچھاور کرنا، تو یہ یاد رکھنا کہ تم سے پہلے بھی کچھ مسافر لہو کا دریا بہا گئے ہیں، وہ مر کر بھی جی رہے ہیں اب تک، نشان حیدر جو اب پا گئے ہیں اور اس وطن کے دشمنوں کو ابد کی نیند سلا گئے ہیں، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ جناب صدر، میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اس وطن کے جوانوں پر جو اس وطن کے امن اور سلامتی کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے فضا میں نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرتے ہیں اور اس وطن کو بچاتے ہیں۔ کبھی اعتزاز حسن کی صورت میں جس نے قوم کے مستقبل کو تباہیوں سے بچا لیا، تو کبھی انہیں 130 ننھے شہیدوں کی صورت میں جو خود تو آرمی پبلک اسکول میں شہید ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دوست دوبارہ اسی اسکول میں تعلیم حاصل کر کے دشمن کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں خود بھی پڑھنا ہے، اپنے دوستوں کو بھی پڑھانا ہے اور دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکات ہے۔ شکریہ۔